اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ایپسٹمولوجی موضوع بحث اور اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اب تک یہ بیان ہو چکا کہ علم کی دو قسمیں حضوری اور حصولی، اور علم حصولی کی بھی دو قسمیں تصور اور تصدیق، اور پھر تصور کی دو قسمیں جزئی اور کلی، جزئی مفاہیم، جزئی کانسیپٹس اور کلی کانسیپٹس یا یونیورسل انٹینشنز، یہ آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے۔ اور جزئی تصور کی بھی دو قسمیں حسی اور خیالی، مکمل طور پر تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان ہو چکے۔ ہماری بحث کلی مفاہیم میں چل رہی تھی، یونیورسل انٹینشنز میں، اور اس میں بھی پہلی قسم مفاہیم ماہوی، وہ جو اشیاء کی ماہیت اور کوائٹیٹی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بھی آپ نے تفصیل سے ملاحظہ فرمایا۔ آج آپ کی خدمت میں کلی مفاہیم کی دوسری قسم یعنی مفاہیم فلسفی، فلاسفیکل انٹینشنز کے حوالے سے معروضات پیش کرنے ہیں۔ یہ ہے کیا چیز فلاسفیکل انٹینشنز؟ مثال کے طور پر ہمارا ہاتھ جلتا ہے، ہم اس جلن کو اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا ہاتھ جل رہا ہے۔ یقیناً جہاں پر کوئی چیز، کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کی علت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا ریزن ہوتا ہے۔ اب جو یہ میرا ہاتھ جل رہا ہے، کوئی نہ کوئی چیز ہے جو میرے ہاتھ کو جلا رہی ہے، وہ چیز بن جائے گی علت، میرا ہاتھ جو جل رہا ہے ہو جائے گا معلول۔ یہ علت اور معلول کا کانسیپٹ جو آنکھ اور میرے ہاتھ کے درمیان رابطے سے میں نے اسے سمجھا، اس مفاہیم کو، اس مفہوم کو، علت کے مفہوم کو، معلول کے مفہوم کو، کاز اینڈ ایفیکٹ کو میں مفہوم فلسفی کہوں گا۔ اس کی طرح دوسرے مفاہیم بھی، مثال کے طور پر علت اور معلول کو آپ دوسری جگہ بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ گھر بنانے والا اور گھر کے درمیان، گھر بنانے والا گھر کو بنا رہا ہے، یا بولنے والا اور بولے جانے والی باتیں، اگر کوئی بولنے والا نہیں ہوگا تو کوئی باتیں بھی ادا نہیں ہوگی، یا یہ پوری کائنات کا بنانے والا اور یہ پوری کائنات، کوئی نہ کوئی ہے جو اس پوری کائنات کو بنا رہا ہے، اس بنانے والے کو علت کہا جائے گا، اس خالق کو علت کہا جائے گا، اور اس پوری کائنات کو جو بن رہی ہے اسے معلول کہا جائے گا۔ یہ علت اور معلول کا رابطہ کائنات کی تقریباً بہت ساری چیزوں میں یہ رابطہ پایا جاتا ہے، یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا رابطہ، آپ بھی خود بہت ساری چیزوں میں اس رابطے کو، اس ریلیشن کو مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک ہی شے ایک وقت میں علت ہو اور اسی وقت وہ معلول بھی ہو، لیکن دو مختلف جہتوں سے۔ یہی آگ جو میرے ہاتھ کے جلنے کی علت بن رہی ہے، میرے ہاتھ کو جلا رہی ہے، یہی آگ مخلوق ہے، معلول ہے اس آگ کے بنانے والے کا، کہ یہ آگ کا بنانے والا علت ہے اور یہ آگ معلول واقع ہو رہی ہے۔ تو آگ ایک طرف سے میرے ہاتھ کو جلانے کی علت بن رہی ہے، تو دوسری طرف سے اپنے بنانے والے کے حوالے سے معلول قرار پا رہی ہے۔ تو یہ ایک ہی وقت میں علت بھی ہے، معلول بھی ہے، لیکن دو مختلف جہتوں سے۔ میرے ہاتھ کی نسبت اگر اس کو کمپیئر کیا جائے تو علت ہے، اگر آگ بنانے والے خالق اور خدا کی طرف اس کو کمپیئر کیا جائے تو وہ آگ خود معلول واقع ہوگی۔ لہذا علت اور معلول جیسے بہت سارے ایسے کانسیپٹس ہیں، بہت سارے ایسے مفاہیم ہیں جو آپ انہیں کمپیریزن کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں، انہیں درک کر سکتے ہیں، انہیں پا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ مفاہیم ہیں جو ڈائریکٹلی خارج میں نہیں ہیں، کہ میں جس طرح کتاب خارج میں، ایپسٹمولوجی کی کتاب خارج میں موجود ہے، میں اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ کتاب ہے، اس کی کوائٹیٹی اور ماہیت کو بیان کر سکتا ہوں۔ علت یا معلول یا اس قسم کے مفاہیم ایسے مفاہیم نہیں ہوتے کہ جس کو میں خارج میں اشارہ کر کے اس کی ماہیت دریافت کر سکوں، اس کی ہویت بیان کر سکوں کہ وہ کیا چیز ہے۔ نہیں، وہ ڈائریکٹلی خارج میں نہیں ہوتے، بلکہ انڈائریکٹلی ہم خارج کی چیزوں سے انہیں سمجھ پاتے ہیں، انہیں درک کر پاتے ہیں۔ اور خارج میں جو ریلیشن ہوتا ہے، جو خارج سے مراد میرے سے باہر
جو چیزوں کے درمیان ریلیشن ہوتا ہے ان کے درمیان اس ریلیشن کو دیکھ کر میں اس علت کے مفہوم کو یا معلول کے مفہوم کو درک کر پاتا ہوں اور سمجھ پاتا ہوں. اور اس طرح کے بہت سارے اور مفاہیم ہیں جنہیں میں اس عالم خارج میں یعنی اپنے سے باہر میں ان مفاہیم کا آپس میں ان چیزوں کا آپس میں ریلیشن کو دیکھ کر ان میں سے ان مفاہیم کو درک کرتا ہوں. مثال کے طور پر یہ ایک کتاب ہے، کتابیں نہیں ہیں. کتاب ہونے میں یہ ایک ہے، واحد ہے، کثیر کتابیں نہیں ہے. جبکہ یہ پیپر ایک پیپر نہیں، کثیر پیپرز یہاں پائے جا رہے ہیں. تو اسی طرح وحدت اور کثرت کے مفہوم کو میں نے انہی چیزوں کے درمیان رابطے سے، کمپیریزن سے، کہ یہاں پر ایک پیپر ہے اور یہاں پر کثیر پیپرز پائے جا رہے ہیں، اس وحدت اور کثرت کے مفہوم کو میں نے اس کائنات کے اندر جو چیزیں پائی جا رہی ہوتی ہیں ان سے دریافت کیا. تو وحدت اور کثرت بھی علت اور معلول کی طرح مفاہیم فلسفی میں شمار ہوں گے. اسی طرح دوسرے مفاہیم وجود، عدم، قوہ، فعل، اس طرح کے جو مفاہیم پائے جاتے ہیں، یا چینجیبل ہونا یا ان چینجیبل ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو میں چیزوں کو آپس میں، اس کائنات کی مختلف اشیاء کو آپس میں کمپیریزن کر کے ان مفاہیم کو میں درک کر پا رہا ہوتا ہوں، سمجھ پا رہا ہوتا ہوں. اسی طرح مختلف علوم میں، مورل سائنسز میں یا لا میں یا پولیٹیکل میں، یہ وہ علوم ہے جہاں پر آپ اس قسم کے مفاہیم اور اس قسم کے کانسیپٹس کو یوز کرتے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ برا ہے. اچھائی اور برائی کیا چیز ہے، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ جو مفاہیم، کانسیپٹس جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں بطور خاص مورل سائنس میں یا مورل فلسفی میں یا فلسفی آف لا میں یا فلسفی آف پولیٹیکل میں اس کا استعمال کریں گے، تو یہ وہ مفاہیم ہیں جو ان علوم میں بھی استعمال ہوتے ہیں. اور ان کی اہمیت یہی ہے کہ آپ انہیں ان علوم میں استعمال کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ خود جو کانسیپٹس ہیں ڈائریکٹلی خارج میں موجود نہیں، بلکہ یہ کانسیپٹس کو آپ خارج میں جو باہر ہے آپ کے ان اشیاء کے درمیان رابطے اور ریلیشن سے اسے حاصل کرتے اور سمجھ پاتے ہیں. اس کی ایک مثالیں مشاہدہ فرمائیے کہ مثال کے طور پر مورل سائنس میں یا فلسفی آف مورل میں آپ مثال لیتے عدالت کی. عدالت ہے کیا چیز، یا کیا کس چیز کو عدالت کے ساتھ برتاؤ کرنا. اس کتاب کے ساتھ اگر میں عدالت کے ساتھ برتاؤ کرنا چاہوں تو عدالت کا مطلب کیا ہے، اس کتاب کے ساتھ عدالت میں کیسے کر سکتا ہوں، عدل کیسے کر سکتا ہوں، عدالت کا کیا دائرہ کار ہے. اگر میں نے عدالت کو یہ مانا کیا کہ ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر قرار دینا، تو اس کتاب کی صحیح جگہ کیا ہوگی، اس کتاب کا صحیح استعمال کیا ہوگا. اگر میں نے اس کتاب سے وہ جو اس کا حق ہے، جو اس کے عدالت کے مطابق اس کا حق بن رہا ہے، اس کے مطابق اسے استعمال کیا، تو میں نے اس کے ساتھ عدالت کے ساتھ رابطہ کیا ہے اور اس کے ساتھ عدالت کے ساتھ پیش آیا ہوں. لیکن اگر میں نے جو اس کا حق تھا کہ اس کو میں پڑھوں، سیکھوں، سمجھوں اور اس کے مطابق عمل کروں، اگر اس طرح میں نے نہیں کیا بلکہ اپنی مرضی چلانا شروع کر دی، اس کتاب کو اٹھا کے سائڈ پر رکھ دیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا میں نے، تو میں نے اس کتاب کے ساتھ جو عدالت تھی، جو حق تھا اس کتاب کا، اس عدالت کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ میں نے معاملہ نہیں کیا. یا دوسری چیز ہے مالکیت کا رابطہ، کہ میں مثال کے طور پر اس کتاب کا مالک ہوں. جب اس کتاب کا مالک ہوں تو میں اس کتاب پر حق تصرف رکھتا ہوں، میں ہی صرف اس کتاب کو استعمال کرنے کا حق رکھتا ہوں، کوئی دوسرا آ کے اس کتاب کو مجھ سے چھین کر نہیں لے جا سکتا. یہ مالکیت کا جو کانسیپٹ ہے، یہ جو عدالت کا کانسیپٹ ہے، یہ آپ نے کمپیریزن کر کے کہ مالکیت سے مراد ہے کہ یہ اس کے پاس حق تصرف ہے، دوسرے کے پاس نہیں ہے، صرف یہی اس کو استعمال کر سکتا ہے، دوسرا اس سے استعمال نہیں کر سکتا. تو یہ وہ کانسیپٹس ہیں جو آپ کمپیریزن کے ذریعے اسے حاصل کرتے ہیں اور پھر انہیں استعمال کرتے. علم اخلاق میں یہ بات بیان کی جاتی ہے اور یہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم کاموں کے رابطے کو مقایسہ کریں انسان کی سعادت کے ساتھ. یعنی یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سے کام کے ذریعے ہم اس نہائی سعادت، میکسیمم لذت اور خوشی کی طرف پہنچ سکتے، اس تک کیسے پہنچ سکتے، کون سے کام کے ذریعے پہنچ سکتے. جس کام کے ذریعے ہم اس بہترین لذت اور سعادت اور خوشی کو حاصل کر سکے وہ اچھا کام ہوگا یقیناً. اور جس کام کے ذریعے ہم اس سعادت کو حاصل کرنے کے بجائے اس سے دور ہو جائے تو وہ کام برا ہوگا. تو یہ کیا ہے،
کون سا کام ہے، یہ جو مقایسہ کیا جا رہا ہوتا ہے جس کے ذریعے ہم اچھے کام اور برے کام کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کام اچھا ہے اور وہ کام برا ہے، تو یہ بھی اسی کمپیریزن کے ذریعے ہی ہم سمجھ پا رہے ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ کانسیپٹس، یہ مفاہیم، یہ انٹینشنز خارج میں یعنی ہم سے باہر کو اس کا حقیقی کوئی وجود نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں یہ دیکھو یہ اچھائی کا کانسیپٹ، یہ برائی کا کانسیپٹ، یا یہ عدالت کا کانسیپٹ، یا یہ مالکیت کا کانسیپٹ، نہیں، اس طرح کی کوئی چیز خارج میں اس طرح ڈائریکٹلی موجود نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی ان سے اشیاء کے درمیان، رابطے کے درمیان ان مفاہیم کو حاصل کرنے سے ان مفاہیم کا وجود ایک طرح سے خارج میں ہے، کہ ڈائریکٹلی موجود نہ صحیح، لیکن ان مفاہیم کے مصادیق یعنی ان مفاہیم کے ذریعے حاصل ہونے والی اشیاء تو خارج میں ہے، اور ان اشیاء کے درمیان جو ریلیشن اور رابطہ ہے ان کے ذریعے ان مفاہیم کو تو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی کہا جا سکے گا کہ اگرچہ ڈائریکٹلی خارج میں نہ صحیح، لیکن اشیاء کے درمیان رابطے کی وجہ سے، اشیاء کے درمیان مقایسے اور کمپیریزن کی وجہ سے ان اشیاء کو خارج میں موجود سمجھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئی تصور کلی کی دوسری قسم، ماہوی پہلی قسم، اور یہ فلاسفیکل انٹینشنز یا مفاہیم فلسفی ہو گئے دوسری قسم۔ یہ وہ مفاہیم تھے جنہیں مقایسے اور کمپیریزن کے ذریعے ہم یہ ثابت کرتے تھے کہ یہ بھی خارج میں اس طرح پائے جاتے ہیں، اور انہیں ہم مقایسے کے درمیان، اشیاء کے درمیان رابطے اور مقایسے کے ذریعے انہیں ہم دریافت کرتے تھے۔ اب آتے تیسری قسم جو تھوڑی ڈیفیکلٹ ہے، وہ اس وجہ سے کہ ہمارے ذہن میں کچھ مفاہیم موجود ہوتے ہیں، ہمارے ذہن میں خود یہ لفظ مفہوم ذہن میں موجود ہے، خود لفظ جزئی، لفظ کلی، لفظ ماہیت، لفظ بہت سارے الفاظ جو ہمارے ذہن میں موجود ہے۔ تو یہ الفاظ جو ہمارے ذہن میں موجود ہے، دیگر الفاظ جو ہمارے ذہن میں موجود ہے ان پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، یعنی ایک طرح سے ذہن کے کچھ الفاظ دوسرے الفاظ پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خود کلی کا ورڈ ایک مفہوم ہے، یا کلی کا ورڈ خود کلی کانسیپٹ ہے، ایک تھوڑا دقت طلب ہے، اس وجہ سے کہ یہ مفاہیم بھی ذہن میں ہیں، اور جن پر امپلیمنٹ ہو رہے وہ بھی ذہن میں ہیں۔ اب خارج کی بات نہیں کر رہے کہ ہمارے اندر سے باہر آئے اور باہر کے عالم کو دیکھے اور باہر کی دنیا کو دیکھ کر ہم مقایسہ کریں یا دیکھ پائے کہ یہ کتاب ہے اور یہ کاپی ہے اور یہ چیزیں ہیں، نہیں، ہم اپنے اندر ہی ذہن میں رہتے ہوئے ذہن کے کچھ ایسے کانسیپٹس ہیں جو دوسرے کانسیپٹس پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، وہ ذہنی کانسیپٹس جو ذہن میں موجود ہے اور ذہن میں ہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ذہن کے دوسرے کانسیپٹس پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں، انہیں کہا جاتا ہے مفاہیم منطقی یا لاجیکل انٹینشنز، جو ذہن میں لاجیکل اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ذہن سے باہر آتے ہی نہیں ہیں، تاکہ ہم ان کے بارے میں گفتگو کر سکیں کہ خارج میں یہ دیکھو موجود ہے۔ جبکہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آگ ہے، مفہوم ماہوی ہے آگ، اس کو میں علت بھی کہہ سکتا ہوں اس جہت سے کہ وہی آگ میرے ہاتھ کے جلنے کا باعث بن رہی ہوتی، لہٰذا مفہوم فلسفی بھی ایک طرح سے خارج میں آگ کی شکل میں موجود ہے، لیکن یہاں پر تو مفہوم منطقی کسی بھی صورت میں خارج میں ہے ہی نہیں، نہ تو خود خارج میں اور نہ ہی اس کا کوئی رابطہ انڈائریکٹلی خارج میں موجود ہے، نہیں، خود بھی ذہن میں، جس پر امپلیمنٹ ہو رہا ہے وہ بھی ذہن میں موجود ہے، لہٰذا انہیں منطقی مفہوم کہا جاتا ہے۔ جیسے یہی لفظ تصور ہے، تصدیق ہے، مفہوم ہے، جزئی ہے، کلی ہے، ان جیسے مفاہیم ذہن میں ہی ہے اور ذہن میں ہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، لہٰذا یہ کلی مفاہیم ذہنی مفاہیم پر ہی صدق کرتے، ان سے ہٹ کر دوسرے پر صدق نہیں کرتے، اور غالباً کیونکہ علم منطق میں لاجک کے علم میں انہیں استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا انہیں اسی وجہ سے لاجیکل انٹینشنز کہا جاتا ہے۔ اور مفاہیم منطقی وہ کلی مفاہیم ہیں جو صرف اور صرف ذہنی مفاہیم پر امپلیمنٹ ہوتے ہیں اور اس سے بڑھ کر دوسرے مفاہیم پر امپلیمنٹ نہیں ہوتے۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ایک ٹرک، ایک راستہ، ایک طریقہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا کہ اگر آپ کے سامنے کوئی مفہوم آئے، کوئی کنسیپٹ آئے، تو آپ دو ہی سوال کر کے فوراً سے یہ جواب حاصل کر سکے، یہ دریافت کر سکے کہ جو کانسیپٹ آپ کے سامنے آیا ہے کس قسم کا کانسیپٹ ہے۔ کلی کانسیپٹ جو آپ کے سامنے آ رہا ہے یہ ماہوی ہے، فلسفی ہے، منطقی ہے، کون سا کانسیپٹ ہے؟
اس کا طریقہ کار کیا ہے انشاءاللہ اگلے درس میں آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔